السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کی شدت کی وجہ سے چھٹیاں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ آپ کا تعلیمی حرج نہ ہو۔ چلے ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اینول ایگزام آنے والے ہیں، تو ہم جس کی وجہ سے بک کا جو فرسٹ ہاف ہے اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آتی ہے سورۃ النبأ۔ اب سورۃ النبأ میں کیا ہے کہ سورۃ النبأ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے کتنے رکوع ہیں؟ 2، اور اس میں آیات کتنی ہیں؟ 40۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو مین موضوع کیا ہے اس صورت کا، وہ یہ ہے کہ لوگ جو تھے قیامت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ قیامت نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے وہ قیامت کی تردید کرنے کے لیے کافی دلیل پیش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی دوبارہ زندہ ہو کر واپس نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہی اسی کے بارے میں اس صورت میں سارا کچھ بتایا گیا ہے، یعنی جو اس کا مین پوائنٹ ہے وہ قیامت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو دن اور رات کو لا کر انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بحال بھی رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ دن رات کا نظام چلا رہے ہیں تو قیامت بھی لانے پر قادر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو سورج ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے سورج کو رکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے جو تمام جاندار ہیں ان کی زندگی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جو فصلیں ہیں وہ بھی سورج کی روشنی سے ہی پکتی ہیں، اور جو بادل بنتے ہیں، بارش آتی ہے، وہ بھی سورج کی تپش کا ہی نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن سور پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے جو انسان ہے وہ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو ادھر پھر قیامت قائم ہو جائے گی، پھر وہی انسان کا حساب بھی ہوگا۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اور جو قیامت کو جٹلاتے ہیں ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ یہی اس صورت کا مین موضوع تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کی ایکسرسائز کو دیکھ لینا ہے، دھیان سے اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ یاد کرنا نہیں بھولنا۔ یہ سارا ترجمہ آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے لکھا ہوا ہے، یعنی بامحاورہ ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے MCQs ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں، اور ساتھ میں جو درست غلط کی نشاندہی ہے یہ بھی آپ نے ایک دفعہ ریڈ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اور لانگ اور جو شارٹ اور لانگ ہیں ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، جو ان کے ایگزیکٹ آنسر ہیں وہی یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نیکسٹ چیپٹر بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کا نیم کیا ہے؟ سورۃ النازعات۔ اب جو سورۃ النازعات ہے اس کا تعارف کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، سورۃ النبأ بھی، اور جو سورۃ النازعہ ہے وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی 2 رکوع ہیں، اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ 40۔ سورۃ النبأ میں بھی 2 ہی رکوع تھے لیکن اس کی آیات تھی 40، اس کی کتنی ہے؟ 46۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس کا مرکزی موضوع ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، آخرت میں جو لوگ ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ساتھ ان کی اس بات سے بھی خبر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور کے رسول کے نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر مین چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر انسان کو کیا یقین دلایا کہ قیامت کیا ہے؟ ضرور واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور موت کے بعد دوسری زندگی یعنی جو آخرت کی زندگی ہے وہ بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس دن لوگوں کے دل کیا ہوں گے؟ کانپ رہے ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے انجام کا ذکر کر کے بھی انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آسمان، چاند، ستارے سب کا ذکر فرما کر یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں پر قادر ہیں تو قیامت لانے پر بھی قادر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں بتایا گیا کہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ قیامت کا جو وقت ہے اس کا علم جو ہے وہ صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کو خبردار کرنا۔ آپ جس کا جی چاہے تو مان لے آپ کی بات، جس کا جی چاہے تو سرکشی کر لے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، بامحاورہ ترجمہ سارا یاد کرنا ہے آپ نے، اور اس کی ایکسرسائز بھی دیکھ لیں۔ ایکسرسائز میں سارے MCQs دھیان سے یاد کرنے ہیں آپ نے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی لانگ اور شارٹ ہے،
وہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کر لینے ایگزیکٹ آنسرز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لاسٹ میں ان دونوں چیپٹرز کا ایک ٹیسٹ بنایا گیا ہے جو کہ آپ لوگوں نے سولو کر کے KPS کے پورٹل پر شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 25 نمبر کا ہے، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا یاد کیا ہوا ہے، کتنا نہیں یاد کیا، اور یہ آپ کے اینول ایگزام کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سولو کریں اور پھر اس کو شیئر کریں KPS کے پورٹل پر، پھر آپ کو چیک کر کے واپس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے والدین کی نگرانی میں بیٹھ کے آپ نے ٹیسٹ اچھے سے سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس سردی کی شدت کو کم فرما دے، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔